بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ظالموں اور ستمگروں سے اللہ کو ہرگز بے خبر نہ سمجھو، اور ایک اور جگہ پر ارشاد ربانی ہے کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ظالم حکمرانوں، ان کے مشیروں اور بے وفا کوفی بھیڑیوں کو بہت جلد پکڑا اور انہیں وہ سزا دی جس کے وہ مستحق تھے۔ یہ ظلم کی سزا تھی یا حضرت امام حسین کے قافلے کے مظلوموں کی بددعا کہ قاتلین امام حسین میں سے کوئی بھی اللہ کی خوفناک پکڑ سے نہ بچ سکا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جو فتنے برپا ہوئے ان میں اکثر صحیح تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے کوئی شخص ایسا نہ بچ سکا جو کسی نہ کسی المناک اذیت میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ بعض لوگ دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئے اور اکثر مجنون اور مقطوب الحواس ہو گئے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ قاتلین امام حسین میں سے کوئی بھی شخص دنیا میں زندہ نہ بچ سکا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاتلین امام حسین کو دنیا میں ہی سزا مل گئی۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا شخص قتل حسین میں شریک تھا، وہ دفعتاً نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آستینے چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک فرش بچھا ہوا ہے جس پر قاتلین امام حسین میں سے 10 آدمیوں کی ذبح شدہ لاشیں پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور حسین علی مقام کے خون کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ اس کے بعد جب میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا کہ جس شخص نے امام حسین کے سر اقدس کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا تو اس کا منہ سیاہ کالا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو عرب کے حسین ترین آدمی تھے، اب تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس روز کے بعد جب ذرا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو تھام لیتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلسا دیتی ہے۔ چنانچہ وہ اسی عذاب میں گرفتار رہنے کے چند روز بعد مر گیا۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں تقریباً 67 ہجری میں مختار ثقفی کوفہ کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے تمام لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جنہوں نے حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک دن میں سے 240 قاتلین امام حسین کو قتل کیا اور جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی انہیں گرفتار کر کے تکلیف دے دے کر مارا۔ عمرو بن الحاج اور شمر بن جوش بھی بھاگنے والوں میں سے تھے، دونوں کو بری طرح قتل کروا دیا اور شمر کی منحوس لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا جنہوں نے اس کی ایک ایک بوٹی نوچ لی۔ عبداللہ مالک اور حمل نے رحم کی درخواست کی تو مختار ثقفی نے کہا، ظالموں، تم نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم نہ کھایا تو تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ پھر اس نے ان سب کو قتل کروا دیا۔ مالک بن بشیر نے حضرت امام حسین علی مقام کی زیادہ بے حرمتی کی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر میدان میں پھینکوا دیا، یہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ خولی ابن یزید جو براہ راست قتل حسین علیہ السلام میں شریک تھا، اسے ذبح کر کے اس کی لاش کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ عمرو بن سعد اور اس کے بیٹے کو ایک ساتھ قتل کروا دیا۔ حکیم بن طفیل نے حضرت امام حسین پر تیر پھینکا تھا تو اس کا بدن تیروں سے چھلنی کروا دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ امام حسین علی مقام نے جو مثل قائم کر دی ہے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔